راج کروں گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ دادی اماں اور کرم بخش مجھے بابا اجیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی اسکول میں داخل کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ سکھوں کی روایات کے مطابق مسلمان حاکم نے گرو کے 2 صاحبزادوں کو گردوارے کی دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا۔ یہ اسکول ان دونوں کے نام پر قائم کیا گیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ نے رجسٹر میں میرا نام درج کرنے کے بعد دادی اماں سے پوچھا، تائی بچے کی عمر 10 سال لکھ دوں؟ دادی اماں کو سارا گاؤں تائی کہا کرتا تھا۔ دادی اماں نے ہیڈ ماسٹر کو ڈانٹا، پھوٹ تیرا پھٹے منہ، تو اندھا ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ میرا پوتا 15 برس سے 1 دن کم نہیں۔ دادی اماں کے نزدیک بچوں کی عمر زیادہ جتانا باعث افتخار تھا۔ اس سے تعلیم جلد ختم ہو جاتی تھی اور نوکری جلد ملنے کا امکان بڑھ جاتا تھا۔ اس مسئلے پر ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ اور دادی اماں کے درمیان بحث ہونے لگی تو کرم بخش نے نجومی کی طرح زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر ذائچہ بنایا اور ثالث بن کر فیصلہ صادر کر دیا، ماسٹر جی اس کی عمر 13 سال 3 مہینے 3 دن لکھ دو۔ ہیڈ ماسٹر نے رجسٹر میں میری عمر کا اندراج کر دیا اور والد صاحب کی وہ ڈائریاں دھری کی دھری رہ گئیں جن میں انہوں نے ہر بچے کی پیدائش کی سات، دن، مہینہ، سال، عیسوی اور ہجری نوٹ کی ہوئی تھی۔ عمر کے حساب سے ہیڈ ماسٹر نے مجھے 2 سال آگے کی کلاس میں داخل کر لیا اور ساتھ ہی یہ حکم سنایا، اگلے سال ورنیکولر فائنل کا امتحان دینا ہوگا، اگر وظیفہ نہ لیا تو کان پکڑ کر اسکول سے نکال دوں گا۔ پہلے روز جب میں جماعت میں گیا تو نیا کرتا، لٹھے کا پاجامہ، پھندنے والی سرخ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے اس ہیئت قضائی میں دیکھ کر بہت سے ہندو اور سکھ لڑکے سیٹیاں بجانے لگے۔ ایک لڑکے نے ٹوپی کا پھندنا نوچ کر توڑ لیا اور اسے برش کی طرح اپنے گالوں پر پھیرنے لگا۔ دوسرے نے دھول جما کر ٹوپی کو پچکا دیا۔ تیسرا ٹھوکریں مار مار کر میری لیدر کی کالی کرگابی کو مسلنے لگا۔ کئی سکھ لڑکے میرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور لہک لہک کر آوازیں کسنے لگے، فوجاں شہروں آئیاں ہیں، فوجاں گٹ مٹ کر دی ہیں، فوجاں پڑھائیاں کریں گی، فوجاں بابو بنیں گی، فوجاں مسلح ہوتی ہیں۔ ان پے در پہ سوالوں کے بعد انہوں نے گھوسے تان کر ہوا میں گھمائے اور زور زور سے گانے لگے، راج کروں گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ اتنے میں کوئی پکارا کہ ماسٹر جی آ رہے ہیں۔ سب لڑکے فوراً شرافت سے اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ میں اپنی جگہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ماسٹر منگل سنگھ اردو اور ریاضی کے استاد تھے۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور رومی ٹوپی کی جگہ پگڑی باندھ کر اسکول آنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سبق تھوڑی دیر پڑھایا اور زیادہ دیر لڑکوں کی پٹائی کی۔ فارسی کے پیریڈ میں پنڈت سری رام نے بھی یہی عمل دہرایا۔ پنڈت جگن ناتھ انگریزی پڑھاتے تھے اور مار پیٹ کی جگہ فقط کان مروڑنے پر اکتفا کرتے تھے۔ البتہ تاریخ اور جغرافیہ کا سبق سکون سے ہو جاتا تھا، کیونکہ ماسٹر تارا سنگھ نہ ہنستے تھے، نہ مسکراتے تھے، نہ مارتے تھے۔ اسکول کا اصل ہوا ماسٹر منگل سنگھ ہی تھے۔ اردو پڑھانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ اردو کا سبق وہ ٹھیٹھ پنجابی میں دیا کرتے تھے۔ اشعار کی تشریح کرانے میں ان کا اپنا نرالا انداز تھا۔ ایک بار غالب کا یہ شعر آیا، سادگی و پرکاری بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ اس شعر کو انہوں نے ہمیں یوں سمجھایا، سادگی تے اس دے نال پرکاری، بے خودی تے اس دے نال ہوشیاری، حسن نو تغافل دے وچ کی پایا؟ شاعر کہندا ہے اس نے حسن نو تغافل دے وچ جرت آزما پایا۔ لیو اینی جئی گل سی، غالب شعر بناندا بناندا مر گیا۔ میں شعر سمجھاندے سمجھاندے مر جانا ہے، تواڈے کوڑ مغزاں تے پلے ککھ نہیں پینا، اگے چلو۔ اردو کے علاوہ ماسٹر منگل سنگھ ریاضی میں بھی کامل تھے۔ سوال حل کرتے وقت جمع تفریق تقسیم کی جگہ
وہ طلباء پر ضرب کا عمل زیادہ بروئے کار لاتے تھے۔ حقیقتاً ان کو صرف زد و کوب کے فن میں کمال حاصل تھا۔ ذرا سی بھول چوک پر وہ طالب علم پر قصاب کی طرح لپکتے، اسے گردن سے دبوچ کر لاتوں مکوں تھپڑوں کی ایسی بارش برساتے کہ دیکھنے والے کو دن میں تارے نظر آنے لگتے۔ ہر روز ایسی 2-3 پٹائیاں دیکھ کر اسکول کا ایک ایک لمحہ میرے لیے سہانے روح بن گیا۔ ہر وقت سر پر خوف کی ننگی تلوار لٹکی رہتی کہ نہ جانے کس وقت مار پیٹ کا قرعہ فال میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک روز میں تیار ہو کر اسکول جانے کو تھا کہ گھر میں کسی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی اماں نے چھینکنے والے کو بری طرح کوسا اور مجھے واپس بلا کر بٹھا لیا، کیونکہ کام پر روانگی کے وقت کسی کا چھینک دینا بدشگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے اسکول سدھارنے کی اجازت ملی۔ اس بدشگونی نے میرے پاؤں من کے بھاری کر دیے۔ میرے دل کو یقین ہو گیا آج کا دن ہی وہ روز موعود ہے جب ماسٹر منگل سنگھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ خوف کا یہ بھوت میرے سر پر ایسی شدت سے سوار ہوا کہ اسکول جانے کی بجائے میں نے نہر کی راہ لی۔ نہر سرہند کے کنارے بیریوں کے جنگل تھے، آموں کے باغ تھے اور کھجوروں کے جھنڈ پھیلے تھے۔ میں بڑے مزے سے بیر چننے، کچی امبیاں اور کھجورے کھانے میں مصروف تھا کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے مٹ بھیڑ ہو گئی، جو مویشیوں کے لیے چارہ لانے دیہات کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر جھنڈ میں روپوش ہونے کی کوشش کی تو اس نے لپک کر میرا ٹیٹوا لیا۔ مجبوراً میں نے بڑی دردناکی سے اسکول کی رام کہانی اسے سنا دی۔ کرم بخش نے پوچھا، اب مدرسے نہیں جاؤ گے؟ میں نے جواب دیا، بالکل نہیں جاؤں گا۔ کرم بخش بولا، ہاں جی ہاں، کتابوں میں کیا رکھا ہے، عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھودنے میں ہے۔ آؤ بچو، آج تمہیں یہ کرتب بھی دکھا دوں۔ میں خوشی خوشی کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے برہنہ پا چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ گھٹنے گھٹنے تک گھاس لہلہا رہی تھی۔ کرم بخش نے تیز تیز ہاتھ مار کر لمبی گھاس دراتی سے کاٹنے اور چھوٹی گھاس کھرپے سے کھودنے کا گر مجھے سکھایا اور حکم دیا، جلدی جلدی گھاس کی ایک پنڈ کھود لو، ٹنگر بھوکے کھڑے میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ میں دراتی اور کھرپا لے کر کام شروع کرنے والا تھا کہ کرم بخش نے کچھ اور ہدایات دیں۔ بچھو اور کھن کھجورا نظر آئے تو کھرپا اور دراتی خراب نہ کرنا، پاؤں سے مسل کر مارنا۔ سانپ، بجو یا لسنگ پوٹ ملے تو فوراً مجھے ہاک مارنا، میں اجیفہ پڑھ کر انہیں پکڑ لوں گا۔ سانپ سے تو خیر میں واقف تھا، لیکن باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع دی، مہین مہین آنکھوں والا بڑا ہوشیار جانور ہے، قبر سے تازہ مردے نکال کر اکڑو بٹھا لیتا ہے اور کٹ پتلی کی طرح اپنے ساتھ چلا لیتا ہے۔ لسنگ پوٹ انسان کی گدی پر بیٹھ کر اپنے پنجے پیچکس کی طرح اس کی کھوپڑی میں اتارتا ہے اور چونچ سے ٹھونگے مار مار کر تازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔ کرم بخش تو ایک درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کمر سے 1000 منکوں والی تسبیح نکال کر وظیفہ کرنے لگا، لیکن میری ہمت کے بادبان کی ہوا نکل گئی۔ ایک تو مجھ سے گھاس کٹتی نہ تھی، دوسرے حشرات الارض کا خوف میرے دل پر ہتھوڑے مار رہا تھا۔ ایک دو جگہ سوراخوں میں سانپ کی کیچلی نظر آئی تو میں بھاگ کر کرم بخش کے پاس آیا اور بڑی عاجزی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے کہا، اچھا گھاس تو میں خود ہی کھود لوں گا، تم کل سے اسکول جاؤ گے نا؟ میں نے جواب دیا، بالکل نہیں۔ کرم بخش چمک کر اٹھا، پہلوان کی طرح مجھے کلاوے میں لے کر پلٹا مارا، منہ کے بل زمین پر گرا کر پاؤں کی ایڑی سے میری کمر پر ضربیں لگائیں۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن تا بکے آخر میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ کرم بخش نے حکم دیا، توبہ کرو اور ناک سے زمین پر 7 لکیریں کھینچو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ کرم بخش نے دوسرا حکم دیا، قسم کھاؤ کہ دوبارہ اسکول سے نہیں بھاگو گے۔ میں نے فوراً قسم کھا لی۔ اس فرض منصبی سے فارغ ہو کر کرم بخش نے گھاس کھودی، پھر آرام سے بیٹھ کر زمین پر 3-3 4-4 انچ گہرے 2 سوراخ کھودے۔
زیر زمین ٹنل سی کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملا دیا۔ ایک سوراخ میں کوئی ایسی چیز ٹھونسی جیسے پائپ میں تمباکو بھرا جاتا ہے، دوسرے سوراخ میں اپنے ہونٹ کر کے وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور ایک سرکنڈا جلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ اس نے زور زور سے 2-4 سٹے مارے، آگ کا شعلہ سا لپکا، پھر وہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر ٹکا کر سو گیا۔ گانجے کے اس عمل کے 2-2.5 گھنٹے بعد جب وہ جاگا تو خوب چست تھا۔ واپسی پر کرم بخش گلیری کی طرح کھجور کے ایک درخت پر چڑھ گیا، پکی ہوئی رسیلی کھجوروں کا ایک گچھا مجھے کھانے کو دیا اور وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ کسی کو نہ بتائے گا۔ دوسرے دن میں نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر اسکول نہ گیا، البتہ کرم بخش کی زد سے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے کگا ماڑی چلا گیا۔ یہ گاؤں سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر ریتیلے ٹیلے پر بنا ہوا ایک کچا سا کوٹھا تھا۔ اس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چبوترا تھا۔ مسلمان اسے کگا پیر کی قبر سمجھ کر فاتحہ درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ کگا سائیں کی سمادھی تھی اور چوڑے چمار اسے اپنا روحانی پیشوا مان کر یہاں پوجا پاٹ اور جادو ٹونا کرتے تھے۔ ہجڑے بھی یہاں جمع ہو کر گدے کی محفل جماتے تھے۔ کگا ماڑی کے اندر لوگ خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف تھے اور باہر 2 کالے بھجنگ آدمی لنگوٹ باندھے گلے میں ڈھول لٹکائے دھم دھما دھم ڈھول پیٹ رہے تھے۔ ان کے گرد 4-5 آدمی والہانہ طور پر حال کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ پنجے اٹھا کر اپنی ایڑیوں پر لٹو کی طرح گھوم جاتے، کبھی زمین پر 4 زانو بیٹھ کر مینڈک کی طرح پھدکتے، کبھی سر کے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گرد دائرے کاٹتے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرمستی کے عالم میں حال کھیل رہا تھا وہ کرم بخش تھا۔ اس کی آنکھوں میں لال انگارے سے چمک رہے تھے۔ منہ سے کوئی لفظ کہے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی اور ڈھول والوں سے کچھ دور تپتی ہوئی ریت پر کان پکڑوا کر میرا مرغا بنا دیا۔ ایک لڑکے کو اس نے میری چوکیداری پر مامور کیا اور خود حال کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ ڈھول کی دھمک میرے دل و دماغ پر توپ کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ اگر کوئی راہگیر میرے قریب سے بات چیت کرتے گزرتے تو ان کی آواز میرے کان میں یوں گونجتی جیسے بہت سے کتے اندھے کنویں میں مل کر رو رہے ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں 1 گھنٹہ گزرا یا 1 سال نکلا یا 1 صدی بیت گئی، کیونکہ جب کرم بخش نے مجھے کان چھوڑنے کا مسئلہ سنایا تو میری کمر پیرے فرتوت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی، مجھ سے سیدھا کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ کرم بخش نے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اپنا گھٹنا زور سے میری پیٹھ میں مار کر کمر سیدھی کی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ زمین پر ناک سے 21 لکیریں نکال کر توبہ کرو۔ میں نے تپتی ہوئی ریت پر ناک سے 21 لکیریں نکال دیں۔ کرم بخش نے کڑک کر کہا، قسم کھاؤ، اب پڑھائی سے نہ بھاگو گے۔ میں نے بخوشی اللہ کی قسم کھا لی۔ کرم بخش نے کہا، رسول کی قسم کھاؤ۔ میں نے بلا تکلف رسول اللہ کی قسم بھی کھا لی۔ قرآن کی قسم کھاؤ۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کر دی۔ اب اپنی جان کی قسم بھی کھاؤ۔ یہ قسم کھانے سے میں ہچکچا گیا، کیونکہ مجھے اپنی جان اللہ، رسول اور قرآن سے بہرحال زیادہ عزیز تھی۔ کرم بخش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے منہ پر ایسا کرارا تھپڑ مارا کہ میرے سر میں بھیڑوں کے چھتے پن بنا اٹھے۔ دوسرا تھپڑ لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا حکم مان لیا اور اپنی جان کی قسم بھی کھا لی۔ قسم توڑنے کے ہولناک نتائج کا کرم بخش نے ایسا نقشہ کھینچا کہ مجھے ہنسی آنے لگی۔ ہنسی روکنے کی کوشش میں ہچکی لگ گئی اور گلے سے رندھی رندھی سی آواز نکلی۔ کرم بخش سمجھا کہ خوف سے میری گھکی بن گئی ہے۔ میں نے بھی مصنوعی کپکپی طاری کر لی۔ کرم بخش خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا۔ اس کو اچھے موڈ میں دیکھ کر میں نے کہا، چاچا تمہارے پاس تو جادو ہے، میں اسکول سے بھاگ کر جدھر جاتا ہوں تم بھی وہیں آ جاتے ہو۔ کرم بخش نے فخر سے چھاتی پھلائی اور کہنے لگا، جادو ٹونا تو پلیت کافروں کا کرتب ہے، کرم بخش کے پاس تو سچے رب کا اجیفہ ہے۔ تم دلی جاؤ یا دکن، کرم بخش کا ہاتھ تمہاری گردن پر جا پڑے گا۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا، چاچا تمہارے وظیفے نے تو بڑے بڑے مارکے مارے ہوں گے۔ کرم بخش نے کہا،
اسب غول کچھ نہ پھرول۔ میں نے خوشامد سے اصرار کیا، وظیفے نے کچھ نہ کچھ رنگ تو لگایا ہوگا۔ کرم بخش نے سینہ تان کر کہا، رہے نام رب سچے دا، کوئی رنگ لگایا ہے؟ بیٹ، بیلے، بار، سب جگہ کرم بخش کا نام گونجتا ہے۔ بھان متی کے جوگی اور گیانی تیرے چاچا کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے۔